یہ سوال ہے جی محمد عبداللہ عبد اللہ، یہ صحیح پروننسیشن ہے عبد اللہ، اللہ کا عبد، بندہ۔ یہ فرانس سے انہوں نے میسج ہے، ان کا سوال ہے کہ آج کل پاکستان میں کچھ سینئر صحافی حکومت مخالف ہیں، جبکہ کچھ حکومت کی تائید میں بولتے اور لکھتے نظر آتے ہیں۔ غیر جانبدار صحافیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ غیر جانبدارانہ صحافت کا ملکی ترقی میں کیا کردار ہوتا ہے؟ عبداللہ صاحب، آپ کی بات بہت معقول اور بہت مناسب ہے۔ مشکل ہوتا ہے، ہم بھی آر این میچور نیشن، ہمارا لیول آف ایجوکیشن بھی وہ نہیں، ہماری تربیت کا لیول بھی وہ نہیں۔ مجھے خود یہ تانے سننے پڑتے ہیں کہ بھئی آپ کبھی مخالفت، کبھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی تعریف۔ وہ میں کہتا ہوں بھائی میرا رول ہے کمنٹریٹر کا۔ ایک بولر ہے، اس نے وکٹ لی ہے، میں اس کو داد دوں گا۔ انہوں نے کوئی بھونگی ماری ہے، کیچ آؤٹ ہو گیا ہے، یا میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے، تو میں اس طرح اچھا بچہ میرا سارے ایز لے کے آئے گا، میں کہوں گا شاباش حاتم یو ہیو ڈن ویل، ہاشم یو ہیو ڈن ویل۔ لیکن وہی اگر رزلٹ وہی بچہ 3 مہینے کے بعد کسی اور ٹیسٹ، میرا تبصرہ مختلف ہوگا۔ ہماری تو اتنی بھی عبداللہ صاحب اتنی بھی تربیت نہیں ہوئی کہ ہم اسی کو اپریشیٹ کر سکیں کہ ایک آدمی ہے جو کبھی تنقید کرتا ہے، قابل تنقید ہو تنقید کرو، قابل تعریف ہو تعریف کرو۔ ان کو اسی بات کی سمجھ نہیں آتی، کہتے جی آپ کبھی تنقید کرتے۔ بھائی میں نے کوئی تنقید کا یا تعریف کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، لیکن یہ ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ان گھڑ سا، ایک سلائٹلی ایک امچور جذباتی قسم کا معاشرہ، اس میں یہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے، چونکہ جو صحافی ہے، صحافی ہونے سے پہلے وہ ایک انسان بھی ہے، اس نے غیر جانبدار کیا ہونا ہے، اس کا ٹلٹ ہوگا، لائکنگ ہوگی، لائلٹی ہوگی، کوئی اور فیکٹرز ہوں گے۔ بہرحال یہ ہمارے ویورز پہ، یہ ہمارے ریڈرز پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی کامن سینس استعمال کر کے خود بڑی آسانی سے میک اپ کیا جا سکتا ہے۔ سوال بڑا عجیب و غریب اور بڑا دلچسپ ہے۔ امین احمد ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی عراق گئے ہیں تو پلیز صدام حسین کی مقبولیت اور مظالم کے حوالے سے جو کہانیاں مشہور ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیجئے۔ امین صاحب، میں گیا ہوں عراق اور ایک سے زیادہ بار گیا ہوں۔ ایک تجربہ مجھے پہلی بار کا مجھے نہیں بھولتا، حیرت انگیز تھا۔ میں اس وفد کا حصہ جو پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھیں، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جس کے چند ہفتوں کے اندر اندر ہی صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا، ہمارے آنے کے بعد چند ہفتوں کے اندر۔ مجھے سن یاد نہیں رہتے، نمبرز یاد نہیں رہتے۔ پہلا جھٹکا مجھے لگا کہ بالکل جیسے کوئی نیم پاگل آدمی، یہ اور بھی میں نے مسلمان ملکوں میں دیکھا ہے، یہ عراق از ناٹ دا اونلی پلیس، یہ کچھ مرض ہیں جو مسلمان حکمرانوں کو ہیں، مہذب دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ پہلا تو مجھے جھٹکا لگا، وہاں ہے ایک فندق الرشید، وہاں ہمیں ٹھہرایا گیا۔ بیسیکلی اوریجنلی تو 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل ہوگا، وہ انہوں نے مختص کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے اسٹیٹ گیسٹس کے لیے، تو پرائم منسٹر کو اور سارا اس میں میرے مینٹور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، سرور ذخیرہ صاحب بھی تھے، شفیع کامران شفیع اس زمانے میں پریس سیکرٹری تھا محترمہ بے نظیر کا، وہ کپل آف ادر پیپل، افضل صدیقی تھے کراچی کے جرنلسٹ تھے، بہت سینئر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اینی وے، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس کا کوئی بت اور بہت بڑی تصویر اس شخص کی آویزہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا یار کوئی پتہ نہیں، اس نے تو باتھ رومز میں بھی اپنی تصویریں لگا۔ اچھا، یہ واش روم باتھ روم، یہ میرا خیال ہے اکلوتی جگہ تھی جہاں اس آدمی کی تصویر نہیں تھی۔ وہ ملا، میں تکبر کا مطلب مجھے سمجھ آیا، اس کا ایک بازو تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، یہ سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ کھانے وانے پہ میں نے when he entered تو مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، مجھے پہلی بار سمجھ آئی
تکبر کس کو کہتے ہیں, رعونت کس کو کہتے ہیں. اچھا خیر گزر گیا. اس کے بعد ایک دو دن کے بعد ہم جنرلی, ظاہر ہے میرا پہلا وزٹ تھا, باقی بھی موسٹلی دوستوں کا پہلا ہی تھا, تو میں باہر نکلا تو مجھے پاکستانیوں نے, کافی سارے پاکستانیوں نے گھیر لیا. اچھا اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا کا تو خیر نام و نشان نہیں تھا, لیکن پاپولر کالم تھا میرا بے تحاشا بہت زیادہ. تو میں نے دیکھا کہ 30-40 پاکستانی سڑک کے اس پار کھڑے, تو انہوں نے مجھے گھیر لیا اور وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں پرائم منسٹر سے ملوا دیں. پہلے تو میں نے ریزسٹ کیا, ریسیپشن بھی ہمیں کوئی اتنا اچھا نہیں ملا تھا. زرداری صاحب بھی اس میں ساتھ تھے, یہ ذہن میں رکھیں. اس وزٹ میں آصف علی زرداری بھی محترمہ کے ساتھ. خیر تو میں نے کہا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پرائم منسٹر کو مل کے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے مسائل تھے, پیسے واپس بھیجنے, 50% سے زیادہ نہیں بھیج سکتے, کوئی اس طرح کی باتیں مجھے پوری طرح یاد نہیں. تو میں نے کہا یار یہ اتنی فوج کو, تو ریسیپشن بھی بھائی, میں نے کہا تم پاکستانی بھائی میں چھپا نہیں رہا, ہمارا استقبال بھی کوئی وہ اتنا پسندیدہ نہیں تھا. تو آپ وہ بالکل ایک دو لوگ تو باقاعدہ رو پڑے گا جی ہمیں. میں نے کہا یار پھر اتنا نہیں ہوئے, آپ کو 2-4 جو چودھری ہیں تم میں سے, ان کی میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں. آئی کانٹ فورس دا پرائم منسٹر. میں نے گھر بی بی سے بات کی, انہوں نے بھی وہی بات کی کہ دیکھا تو ہے. میں نے سلسلہ کیا, میں نے ہلکا سے بتایا, انہوں نے کہا کہ جو صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے. تو میں نے کہا بی بی ان کے 2-4-5 بندوں کو آپ مل لو, وہ خوش ہو جائیں گے یہ سوچ کے کہ ہماری پرائم منسٹر نے ہمارا دکھ تو سنا ہے. اس پہ وہ فوراً مان گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر یہ ہو گیا نتیجہ. تو خیر اس کا کیا نکلا اس کو چھوڑیں. میرے پیچھے وہ پڑ گیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے. تو میں نے ان کو کہا میں چونکہ ٹریولنگ کا شوقین ہوں, مجھے پتہ ہے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. یہ وہ ظاہر ہے بغداد جیسا شہر ہو تو پتہ ہوتا ہے کون کون سی جگہ قابل ذکر ہے. بے شمار جگہوں کا تو خیر وقت نام و نشان مٹا دیا. یہ اپنے وقت کا نیو یارک تھا کبھی. تو جنید بغدادی ہو گئے, غوث اعظم, یہ اس طرح کے مدار, اور باقی اس طرح کی جگہ, ملکہ زبیدہ کا مقبرہ, میں اس طرح کی چیز میں نے مارک کی ہوئی تھی, وہ میں دیکھ چکا تھا. تو میں نے کہا یار بات سنو, یہ مجھے نا کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا نہیں, مجھے ٹابے میں کھانا کھلاؤ. یہ میں نے شرط رکھی. ایک آدھ کو وفد میں کوئی اور تھا, اس کو بھی میں نے ساتھ لے لیا. میں نے کہا ٹابے میں. اچھا وہ چلے گئے جی. ٹابا کیا تھا, اس میں حکے چل رہے ہیں, فلانا فرشی نشست ہے, وہ بڑے کم ہائٹ کی ٹیبلز بیٹھے, اس طرح خاص طرح کا ماحول. اچھا بیٹھ کے جب کوا شابا اس کے بعد کھانے کا ہونا تھا, تو میں نے انوسینٹلی, وہ کافی سارے لوگ تھے اور پورا وہ جیم پیک جس سے کہتے ہیں, تو میں نے روٹین میں ہی ہمیں کہہ دیا. میں نے کہا یار مجھے آپ لوگ بتاؤ یہ صدام حسین کتنا کو پاپولر ہے, جنون مجھے بتائیں آپ کے پاپولیرٹی اس کی کیا ہے. باقی تو میں تماشا دیکھ ہی رہا ہوں. رنگ اڑ گیا ان کا. رنگ اڑنے کا محاورہ بھی مجھے پہلی بار وہاں سمجھ آیا. تو جو تھے نا 2-3 ان میں سے چودھری ٹائپ بندے جن کو میں نے ملوایا تھا بی بی سے, انہوں نے یوں کہا, یوں. اس کے بعد انہوں نے مجھے اشارہ کیا, باہر چلے گئے. دائیں بائیں دیکھ کے انہوں نے ایک بات کی, اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ کون تھا, کیا تھا. اس نے کہا حسن صاحب صدام حسین کا نام نہیں لینا. ہوٹلوں میں, ٹابوں میں, بیروں سے لے کے ٹیکسی ڈرائیورز تک یہ ایجنسیوں کے ہرکاریں, صرف نام لینا ہی کافی ہے. آپ نے پنجابی میں بات کی ہے, لیکن صدام حسین تو صدام حسین ہی ہے نا. تو پلیز آپ نے اگر بات کرنی ہو تو آپ نے چودھری صاحب کر کے بات کرنی ہے. کین یو امیجن, صدام حسین کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو پوچھیں گے یار یہ چودھری صاحب کتنے کا پاپولر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی گورننس کیا تھی, کیسا تھا. لیکن پھر انجام بھی بہرحال, you live by the sword, you die by the sword.